السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اس کا کلاس پہلے ہم کر چکے ہیں۔ آج جیسے حروف کے بارے میں پہلے کچھ بیسک جان جاتے ہیں۔ لیٹر یعنی الف ب ج حروف، اس کو حروف یعنی ایک لفظ یعنی جو الگ الگ رہتے ہیں اسے حروف کہتے ہیں، اور ملا کر وہ ایک پورا جملہ بنتا ہے۔ تو ایک حرف کو کسی حرف سے ملانے کے بعد وہ بامعنی لفظ بنتا ہے۔ حروف جار جیسے وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ حروف اضافت وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت تعلق ظاہر کرے اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ خالد، رضیہ اور کتاب کی نسبت جس سے ظاہر کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی گئی ہے انہیں مضاف کہتے ہیں۔ انہیں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں۔ وہ حروف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ وہ حروف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ یعنی اب واحد اور جمع کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، سنگولر اور پلورل۔ یہاں خاکہ میں دیکھ سکتے ہیں کتاب، کتابیں، پینسل، پینسلیں۔ ان دونوں خانوں میں دکھائی گئی تصویروں پر غور کیجیے۔ الف کے خانے میں ایک کتاب اور ایک پینسل کی تصویر دی گئی ہے، اور ب کے خانے میں کئی کتابوں اور پینسلوں کی تصویریں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعداد ہوتی ہے۔ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، یعنی تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں۔ واحد سے جمع بناتے وقت لفظ کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے گھوڑا سے گھوڑے، دائرہ سے دائرے، لڑکا سے لڑکے، چمچہ سے چمچے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ واحد سے جمع بناتے وقت جملے کی شکل بھی بدل جاتی ہے، جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ واحد لفظ کے آخر میں اگر یا ہو تو اس کی جمع بنانے میں آ لگایا جاتا ہے، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، کلی سے کلیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں، گلی سے گلیاں۔ ان کے علاوہ واو اور نون گنہ لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہیں، جیسے لوگ سے لوگوں، گھر سے گھروں، گھروں۔ حمزہ یا یعنی حمزہ یا اور نون گنہ، یعنی تینوں کو ایک ساتھ ملا کر بولیں گے، لگا کر بھی واحد سے جمع بناتے ہیں، جیسے دوا سے دوائیں، دعا سے دعائیں، گھٹا سے گھٹائیں، صدا سے صدائیں۔ کہیں یا نون گنہ لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے شام سے شامیں، رات سے راتیں، راہ سے راہیں، خبر سے خبریں۔ اوپر کی مثالوں میں واحد سے جمع بنانے کا یہ اردو قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں فارسی، عربی قاعدے سے بھی واحد سے جمع بنائی جاتی ہے۔ فارسی قاعدے کے مطابق یہ الفاظ دیکھیے: خیال یہ واحد ہے، خیالات جمع ہے، سوال سوالات، احساس احساسات۔ اب عربی قاعدے کے مطابق واحد سے جمع بنانے کی یہ مثالیں دیکھیں: قسم سے اقسام، شعر سے اشعار، حاکم سے حکام، ذریعہ سے ذرائع، شاعر سے شعراء، امیر سے امراء، رسالہ سے رسائل۔ درج ذیل میں واحد اور جمع کی شناخت کیجیے: جوابات، سائل، تجربہ، خیالات، آئینے، ادائیں، غربا، بچہ، پھولوں۔ جوابات جمع ہے، سائل واحد ہے، تجربہ واحد ہے، خیالات جمع ہے، آئینے جمع ہے، ادائیں جمع ہے، غربا جمع ہے، بچہ واحد ہے، پھولوں جمع ہے۔ یہ واحد اور جمع کے بارے میں تذکیر و تانیث۔
جاندار چیزوں کی نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا کلاس۔ مترادف الفاظ سنو۔ مترادف الفاظ ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری، اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے، ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میل ملاپ، خلوص اور ہمدردی انسان کے اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملوں میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ دونوں لفظوں کے معنی یکساں ہوتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق اور خواب و خیال کی ترکیبوں میں بھی جو حرف عطف واو سے جوڑی گئی ہے، لفظوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری مثالوں میل ملاپ اور بڑھ چڑھ میں کوئی حرف عطف نہیں، مگر یہ بھی معنی کے لحاظ سے یکساں ہے۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ مترادف لفظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں الفاظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں، جیسے خوف و ڈر یا شبنم اور اوس ایک دوسرے کے مترادف ہیں لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا۔ متضاد الفاظ متضاد الفاظ درجن میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، تمہیں اچھے برے کی پہچان ہے کہ نہیں، زندگی خیر و شر کا مجموعہ ہے، تجارت میں نفع نقصان تو لگا ہی رہتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ ایک دوسرے کے برعکس معنی دیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں، یعنی ضد یعنی الٹا، جیسے نفع نقصان، نفع نقصان، نفع نقصان۔ نفع اگر پوچھ دیں متضاد میں نفع تو اس کا یعنی ضد کیا ہوگا؟ نقصان۔ جیسے خیر پوچھ لیں تو شر ہو جائے گا، اچھے پوچھ لیں تو برے ہو جائے گا، اتار پوچھ لیں تو چڑھاؤ ہو جائے گا، صبح پوچھ لیں تو شام ہو جائے گا۔ اسی طرح اب چلیں مرکب الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے گئے لفظوں پر غور کیجیے۔ گھوڑا گاڑی، ڈاک گھر، پنچکی، عبادت خانہ، شیش محل، گھڑ سوار۔ یہاں ہر مثال میں دو لفظ آئے ہیں اور دونوں کے اپنے معنی ہیں۔ گھوڑا گاڑی میں گھوڑا ایک جانور ہے، جانور اور گاڑی ایک خاص چیز ہے، لیکن دونوں کے ایک ساتھ آنے سے جو نیا لفظ گھوڑا گاڑی بنا ہے وہ ایک تیسری چیز کا نام ہے۔ پنچکی میں پن لفظ پانی کا مختصر روپ اور چکی ایک مشین ہے۔ پن پلس چکی سے جو نیا لفظ بنا ہے وہ دونوں سے الگ۔ اس میں دو مختلف معنی رکھنے والے لفظوں کے ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ سابقہ اور لاحقہ۔ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو، تم یہ کام بآسانی کر سکتے ہو۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، وہ شخص میرے لیے انجان ہے۔ احمد اور میں ایک ہی جماعت میں ہیں۔ احمد میرا ہم جماعت ہے۔ میں اس جگہ وقت پر پہنچا، میں اس جگہ بروقت پہنچا۔ اس کی قسمت اچھی ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اوپر دونوں جملے میں معنی اور مفہوم میں یکساں ہیں، البتہ دوسرے جملے میں خط کشیدہ الفاظ میں کچھ فرق ضرور ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، اسے اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ خبر میں اگر اس سے آگے ہم ملا دیے تو بے خبر، بے خبر۔ تو اب یہاں دیکھ لیں پہلا جو خبر نہیں، بے خبر، آسانی سے، بآسانی سے، ٹھیک ہے۔ یا بامعنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں۔
ایسے بامعنی الفاظ جیسے خبر سے پہلے بے لگ گیا تو کیا ہو جائے گا سابقہ. خبر سے پہلے بے لگا دیے تو کیا ہو جائے گا سابقہ. جیسے آسانی سے پہلے با لگا دیے تو با آسانی کیا ہو جائے گا سابقہ. جان سے انجان الف نون لگا دیے تو کیا ہو جائے گا سابقہ. تو وہ کوئی بھی حرف ہو اس سے انجان لگا دے پہلے کوئی حرف تو سابقہ بن جاتا ہے. جیسے خبر نہیں. دوسرا جو بے خبر آسانی سے با آسانی نہیں جانتا سے انجان. ایک ہی جماعت میں ہم جماعت وقت پر بر وقت اچھی قسمت خوش قسمت. اس خاکے میں دوسرے جز با کے الفاظ کی بناوٹ یوں ہے بے پلس خبر، با جور آسانی، ان جور جان، ہم جور جماعت، بر جور وقت، خوش جور قسمت. بے با ان ہم بر خوش یہ سابقے ہیں. با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں. ان لفظوں پہ غور: شاندار، جاندار، ایماندار، پاندان، عطردان، گلدان، عقل مند، ضرورت مند، دولت مند، کارگر، ستمگر، جادوگر، خطرناک، غمناک، المناک، سائنسداں، سیاستداں، نکتہ داں. یہ خط کشیدہ حروف سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کے اپنے معنی مکمل ہیں، لیکن خط کشیدہ حروف کے ساتھ مل کر ان کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ لاحقے ہیں. با معنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں. لاحقہ یعنی با معنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں. جیسے شان تو اس کے آگے لگا دیں دار شاندار. عقل تو جانتے ہیں عقل، لیکن مند لگا دیے تو عقل مند ہو گیا. اسی طرح لاحقہ ہو گیا. ضرورت جانتے ہیں ضرورت، مند لگا دے ضرورت مند لاحقہ. دولت کے بعد لگا دے مند یعنی لاحقہ ہے تو دولت مند. تو اس طرح ہم دولت بناتے ہیں لاحقہ، یعنی با معنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں. روزمرہ یہ جو اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے تو جھوٹے منہ میں بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا. وہ دن گئے کہ تم زمین پر پاؤں نہ دھرتے. خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ایسے فقروں کو روزمرہ کہتے ہیں. محاورے. اب ان جملوں کو پڑھیے. بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں. حقیقت سامنے آنے پر وہ بگلے جھانکنے لگا. آپ سے مل کر دل باغ ہو گیا. ان جملوں کے خط کشیدہ الفاظ آنکھیں بھر آنا، بگلے جھانکنا اور دل باغ ہو گیا کے معنی ہیں. رنجیدہ ہونا، شرمندہ ہونا اور بہت خوش ہونا. وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتا ہے اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں. وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں. کہاوت. درج ذیل کہانی پڑھی. ایک دن کی بات ہے، ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی. سارے دن گھومتی پھرتی رہی، کھانے کو کچھ نہ ملا. اسی تلاش میں وہ ایک باغ میں پہنچ گئی. وہاں انگور کی بیل تھی. انگور کے رس دار گوشے لٹک رہے تھے. لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا. آس پاس دیکھ کر وہ انگور کے ایک گوشے کی طرف اچھلی مگر اس تک نہ پہنچ سکی. تھوڑی دیر بعد اس نے رخ بدل کر پھر چھلانگ لگائی مگر منہ میں ایک بھی انگور نہیں آیا. اس نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے. پھر اس نے اپنے جسم میں پھرتی پیدا کی اور لگاتار کئی چھلانگیں لگائیں مگر انگوروں تک نہ پہنچ سکی اور وہ بری طرح
تھک گئی، آخر کار نڈھال ہو کر باغ سے باہر جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے انگوروں کو مڑ کر دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور کہنے لگی، بہن کیوں چل دی، انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے کہا، نہیں، انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ کہانی کے آخر میں لومڑی نے انگور نہ کھانے کی جو وجہ بتائی، یعنی انگور کھٹے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، لومڑی نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے جو وجہ بتائی اسے ہم ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے۔ کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کہاوت کے چند الفاظ۔ کہاوت وہ فقرہ ہے، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے عام طور پر خاصی تفصیل درکار ہوتی ہے۔ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گر کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک اور کبھی کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری زبان میں کہاوت کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں درج ہیں۔ آسمان سے گرا، کھجور پر اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسا، ابھی دلی دور ہے، کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کام کرنا نہ آتا ہے اور کام ہی کو خراب بتایا جائے۔ تو بجائے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں پھر ملیں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔